بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے جوہری کشیدگی میں اضافے پر ایران کے خلاف نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے جوہری معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کے جواب میں جمعے کو ایران پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا کہنا تھا کہ گزشتہ مہینے کے دوران ایران نے اپنے جوہری پروگرام کو مزید وسعت دینے کے لیے ایسے اقدامات کا اعلان کیا ہے جن کا کوئی قابل اعتبار امن مقصد نہیں۔ نیز انہوں نے کہا کہ ہم ایران کو ہر حال میں جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے پرعزم ہیں اور اس نتیجے کو حقیقت بنانے کے لیے تمام تر اقدامات اٹھانے کو تیار ہیں۔ امریکہ اسرائیل کو 6.5 بلین ڈالر کی سیکیورٹی فراہم کر چکا ہے۔ امریکہ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر سے جاری اور 40,000 فلسطینیوں کی اموات کا سبب بننے والے حملوں کے دوران اسرائیل کو 6.5 بلین ڈالر کی سیکیورٹی فراہم کر چکا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق واشنگٹن پوسٹ نے نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ایک امریکی شخص کے حوالے سے جاری کردہ خبر میں کہا ہے کہ امریکہ غزہ پر حملوں کے لیے اسرائیل کو بھاری مقدار میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ مذکورہ امداد کی مقدار رواں ہفتے کے دورہ واشنگٹن کے دوران وزیر دفاع کی زیر قیادت اسرائیلی وفد کے اپنے امریکی ہم منصب کے ساتھ مذاکرات میں سامنے آئی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیل کو فراہم کی گئی 6.5 بلین ڈالر کا آدھا حصہ ماہ مئی میں لبنانی سرحد پر حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے خطرے میں اضافے کے دنوں میں فراہم کیا گیا۔ اسرائیل لبنانی سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی اچھی علامت نہیں، اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ اقوام متحدہ کے حقوق انسانی دفتر کی ترجمان نے اسرائیل لبنان سرحد پر بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ ترجمان نے خطے کی تازہ صورتحال کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں اس بات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل لبنانی سرحد پر سینکڑوں افراد کی ہلاکت اور ہزاروں کے زخمی ہونے پر ادارے کو تشویش ہے۔ ہم اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے۔ اسرائیلی میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی جنگی قیدیوں کے لواحقین نے جمعے کی رات صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی رہائش گاہ کے باہر آگ جلا کر احتجاج کیا۔ جنگی قیدیوں کے لواحقین اور ان کے حامیوں نے صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور ان کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ یاد رہے کہ صہیونی جنگی قیدیوں کے لواحقین کے تل ابیب میں روزانہ کی بنیاد پر نیتن یاہو کے خلاف شدید مظاہرے جاری ہیں۔ حزب اللہ کا صہیونی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ، بیریا کے جنگلات میں آگ لگ گئی۔ حزب اللہ لبنان نے بھی ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ شمالی فلسطین میں بیریا صہیونی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ لبنان کے اس حملے کے نتیجے میں بیریا کے جنگلات میں آگ لگ گئی۔ اس سے قبل یمن کی مسلح افواج نے عراق کی تحریک استقامت کے ساتھ مل کر 2 کامیاب مشترکہ کارروائیوں میں صہیونی حکومت کے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکہ، روس اور جرمنی نے اپنے شہریوں کو لبنان کا سفر کرنے سے منع کر دیا۔ امریکہ اور روس نے اپنے شہریوں کو لبنان نہ جانے کی سفری ہدایات جاری کر دیں۔ بیروت میں امریکی سفارت خانے کے بیان میں لبنان کے لیے موجودہ سفری انتباہ پر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ بیان میں لبنان میں امریکی شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ لبنان شام سرحدی لائن یا پناہ گزین کیمپوں میں نہ جائیں۔ بیروت میں روس کے سفیر نے رشیا 24 ٹیلی ویژن چینل کو اپنے بیان میں مشورہ دیا کہ اگر ممکن ہو تو روسی شہریوں کو لبنان کا سفر ملتوی کر دینا چاہیے۔ روس کا یوکرین کے ہوائی اڈوں پر حملہ۔ روس کا کہنا ہے کہ ہم نے یوکرین کے ان ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا جہاں مغربی ممالک اپنے جنگی طیارے متعین کرنا چاہتے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے جاری کردہ بیان میں فروری 2022 سے جاری روس یوکرین جنگ کے دوران روسی مسلح افواج کی کارکردگی کا جائزہ لیا ہے۔ بیان میں آج صبح کے وقت یوکرین پر کیے گئے حملے کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ
حملے میں سمندر سے خشکی پر مار کرنے والے طویل مسافت میزائلوں اور ڈرون طیاروں کا استعمال کیا گیا۔ حیفا بندرگاہ پر عراقی مجاہدین اور یمنی فوج کی مشترکہ کارروائی۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ ساریہ نے اعلان کیا ہے کہ غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملے اور مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی نیز صہیونیوں کے دیگر جنگی جرائم کے جواب میں عراق کی اسلامی استقامتی تحریک اور یمنی فوج نے باہمی تعاون سے حیفا بندرگاہ پر موجود MSC منزا نیلو بحری جہاز پر حملہ کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یمنی اور عراقی مجاہدین نے یہ مشترکہ آپریشن ڈرون طیاروں کی مدد سے انجام دیا۔ پیرو میں 7.0 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری۔ جنوبی امریکی ملک پیرو 7.2 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، جس کے سبب رہائشیوں میں شدید خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جمعے کو پیرو میں زلزلے کی شدید جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت 7.2 ریکارڈ کی گئی ہے۔ جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق جمعے کی رات جنوبی پیرو کی ساحل سے 28 کلومیٹر کی گہرائی میں 7.2 شدت کا شدید زلزلہ آیا، جس کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ بولیویا کے صدر نے اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام کو جھوٹا قرار دے دیا۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بغاوت کے ملزم گرفتار فوجی جنرل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صدر نے انہیں بغاوت کا کہا تھا۔ صدر نے اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے بغاوت کا حکم دیا تھا۔ دوسری جانب صدر بولیویا کا کہنا ہے کہ جنرل نے خود یہ بغاوت کی تھی اور وہ اسے تسلیم بھی کر چکا ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بولیویا کی حکومت نے 17 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن میں زیادہ تر فوجی ہیں۔ مباحثے میں جو بائیڈن کی مایوس کن پرفارمنس، ڈیموکریٹس کا صدارتی امیدوار کی تبدیلی پر غور۔ امریکہ میں 2024 کے پہلے صدارتی مباحثے میں صدر جو بائیڈن کی مایوس کن پرفارمنس کی وجہ سے اعلیٰ ڈیموکریٹ قیادت انہیں بطور صدارتی امیدوار تبدیل کرنے کی بات کرنے لگی ہیں۔ امریکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 2/3 رجسٹرڈ ووٹر کے خیال میں ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی مباحثہ جیت لیا، حالانکہ ٹرمپ نے کئی جھوٹ بولے اور کئی سوالات کے جواب ہی نہیں دیے۔ 57% امریکیوں نے کہا ہے کہ انہیں جو بائیڈن کی صدارت پر اعتماد نہیں ہے، جبکہ 44% نے ٹرمپ پر عدم اعتماد ظاہر کیا ہے۔ ترکیہ FATF کی گرے لسٹ سے نکل گیا۔ ترکیہ کے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ترکیہ FATF کے گرے لسٹ سے نکل گیا ہے، جس کا باضابطہ اعلان جلد ہو جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خدشات پر ترکیہ کو 2021 میں گرے لسٹ میں رکھا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ترک وزیر خزانہ سنگاپور میں FATF کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں FATF کی گرے لسٹ سے ترکیہ کے نکالنے کا اعلان متوقع ہے۔ امریکہ فلپائن میں اشتعال انگیزی کی حمایت بند کرے، چین نے خبردار کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ فلپائن میں اشتعال انگیزی کی حمایت کرنا بند کرے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان کا کہنا تھا کہ جنوبی بحیرہ چین میں حالیہ کشیدگی کی وجہ فلپائن ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے فلپائن اور چین کے درمیان جنوبی بحیرہ چین میں تصادم کا واقعہ پیش آیا، جس کے بعد امریکی حکام نے چین مخالف بیانات جاری کیے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین اور فلپائن کے درمیان جنوبی بحیرہ چین میں متنازع جزیرے پر تنازع ہے۔ انگلینڈ میں تنخواہوں کے تنازع پر جونیئر ڈاکٹرز کی 5 روزہ ہڑتال۔ تنخواہ کے تنازع پر انگلینڈ کے جونیئر ڈاکٹروں نے 5 روزہ ہڑتال شروع کر دی۔ لندن سے میڈیا رپورٹ کے مطابق جونیئر ڈاکٹر کی ہڑتال سے ہسپتالوں میں معمول کی خدمات متاثر ہوئیں۔ برٹش میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق تنخواہ بڑھانے کے لیے حکام کی معقول پیشکش نہ کرنے پر ہڑتال کی گئی۔ اسرائیلی وزیر کا یہودی بستیوں کی تعمیر پر زور، حکومت کا مشاورتی اجلاس ملتوی۔ اسرائیل کے وزیر مالیات نے مغربی کنارے میں 5 نئی یہودی بستیوں کی تعمیر اور اوسلو معاہدے کے تحت علاقے میں فلسطینیوں کے گھر گرانے پر زور دیا۔ اسرائیلی رپورٹوں کے مطابق سیکیورٹی ادارے اور امریکہ نے اس اقدام پر سخت اعتراض کا اظہار کیا ہے۔ اس پر اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے
تزویراتی امور کے وزیر اور وزیر اعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی کے ساتھ مشاورتی اجلاس کو روک دیا۔ سفتگیر اسرائیلی وزیر کے مطابق حکومت مغربی کنارے میں یہودی بستیوں میں توسیع کرے گی۔ اسرائیلی فوج کی شجاعیہ پر شدید بمباری سے مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ شمالی غزہ کے علاقے شجاعیہ میں اسرائیلی فوج کی شدید بمباری میں 50 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شجاعیہ کے علاقے پر مسلسل فضائی اور زمینی حملے جاری ہیں۔ شجاعیہ میں اسرائیل کے حملہ آور ہونے کے بعد ہزاروں فلسطینی ایک بار پھر جبری نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ دوسری جانب صہیونی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے یہ حملہ شجاعیہ میں القسام بریگیڈ کے مجاہدین کی واپسی کی اطلاع ملنے کے بعد کیا۔ ویانا مسلسل تیسرے سال دنیا میں رہائش کے لیے بہترین شہر قرار۔ رہائش کے لیے دنیا کا بہترین شہروں میں آسٹریا کا دارالحکومت ویانا پہلے نمبر پر آیا ہے۔ ویانا مسلسل تیسرے سال دنیا میں رہائش کے لیے بہترین شہر قرار دیا گیا۔ اکنامک انٹیلیجنس ایونٹ نے 2024 کے لیے دنیا بھر میں رہائش کے لیے بہترین شہروں کی فہرست جاری کی ہے۔ شدید گرمی امارات میں چلتی ہوئی گاڑیوں میں آگ لگنا شروع ہو گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق عرب ممالک میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے متحدہ عرب امارات میں چلتی ہوئی گاڑیوں میں آگ لگنا شروع ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات میں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے شہری تو گرمی سے پریشان ہیں ہی، وہاں ان کی گاڑیوں میں آگ بھی لگنا شروع ہو گئی ہے۔ سونے کی فی تولہ قیمت 700 روپے بڑھ گئی۔ ملک میں آج سونے کی فی تولہ قیمت 700 روپے بڑھ گئی۔ اضافے کے بعد ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت 2,41,700 روپے ہو گئی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔